جناب جی مجھے سر. ایک سوال اور پوچھنا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب زہر دیا گیا کیا تب ادھر حضرت عائشہ بھی موجود تھی؟ تو شیعہ حدیث میں یہی ہے کہ انہوں نے دیا نا، ابو بکر، عمر، عائشہ اور حفصہ مل کر ان چاروں نے دیا. بخاری میں جو روایت ہے، بخاری کی جو روایت ہے حدیث لدود، اس میں وہ وہی ہے کہ عائشہ نے خود کہتی کہ میں نے ان کو ان کے اجازت کے بغیر، دیکھو میں دیکھا ہوں، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں حدیث لدود. ایک منٹ میں آپ کو دکھا دوں وہ حدیث مجھے مل جائے. وہ یہی کہہ رہی ہے کہ ہم نے ان کے منہ میں ڈال دیا نا، دوائی ڈال دی. ٹھیک ہے، اور یہ اہل سنت میں بھی ہے. ایک منٹ میں آپ کو دکھا دوں. جی جی ہاں، بخاری میں یہی روایت موجود ہے. اور ایک چیز اور پوچھنی تھی، اپنے جہلم سے ہے علی میں. ایک منٹ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. ایک منٹ، وہ بخاری کی حدیث ہوا یہ ہے میرے بھائی. جہلم والے کبھی پوچھتے ہیں آپ سے. ایک منٹ، ٹھیک ہے نا. موسم کیسا ہے امرتسر کا آج کل؟ صحیح جا رہا ہے سب کچھ؟ جی الحمدللہ آج تو جی ختم ہو گیا. ابھی تو الحمدللہ آج کافی بادل تھے. الحمدللہ. ایک منٹ میں بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں. دیکھیں یہ حدیث یہ ہے، یہ کتاب ہے بخاری. بخاری دار احیاء التراث العربی میں چھپی ہے سنہ 2001 میں. اچھا، یہاں پہ یہ کہ باب کتاب المغازی میں یہ باب کون سی ہے؟ باب مرض النبی صلی اللہ علیہ وسلم و وفاتہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری اور ان کی شہادت. اس میں حدیث نمبر ہے 4000. دیکھو یہ حدیث نمبر ہے میرے بھائی 4458. قالت عائشہ لددناہ فی مرضہ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری میں جب وہ بیمار تھے تو ہم نے ان کے منہ میں دوائی ڈال دی. لدود بولتے ہیں کسی کے منہ میں بچہ وغیرہ دوائی زبردستی ڈال دینا. فجعل یشیر الینا ان لا تلدونی. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک ہاتھ سے اشارہ کرنے لگے کہ مجھے دوائی نہ دیا کرو زبردستی. تو ہم نے زبردستی ان کو منہ میں ڈالتے رہے، حالانکہ وہ اشارہ کر رہے تھے کہ نہ ڈالو. ٹھیک ہے نا، شاید وہ بولنے سے قاصر تھے، ٹھیک ہے نا، یا اس طرح انہوں نے پکڑ رکھا تھا، گلا دبایا تھا، کسی طرح کیا تھا کہ وہ بول نہیں سکتے تھے، بھائی وہ اشارہ کر رہے تھے کہ نہ ڈالا کرو. فقلنا کراہیت المریض للدواء. تو ہم نے کہا کہ یہ جو ہے یہ اس کو دوائی ناپسند ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ناپسند ہے؟ دوائی کڑوا ہے، اس کو پسند نہیں ہے، اسی لیے کہہ رہا ہے اس کو خود، یعنی اس کے لیے دوائی اچھا ہے، اس کو پتہ نہیں ہے، اس کو زبردستی ہم نے کھلا دی بھائی. ٹھیک ہے نا. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہتر جانتے ہیں، اگر وہ کہتے ہیں کہ بھائی نہ کھلاؤ تو کھلانا حرام ہے. انہوں نے زبردستی دوائی ان کو پلا دیا. فلما افاق قال لهم الم انهكم ان تلدوني. جب ان کی حالت بہتر ہو گئی تو انہوں نے کہا کہ میں نے تجھے منع نہیں کیا تھا کہ مجھے زبردستی نہ کھلایا کرو، نہ میرے منہ میں نہ ڈالا کرو. تو یہ ان کا عائشہ کا اپنا اعتراف ہے کہ انہوں نے زبردستی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے. اب یہ کہ عائشہ تو کہتی ہے یہ دوائی تھی نا، دوائی تھی، لیکن اگر وہ واقعی دوائی ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع نہیں کرتے، کہتے کہ بھائی وہ میرے لیے مفید ہے، دوائی دیا کرو، کیونکہ وہ تو چھوٹا بچہ ہوتا ہے جو دوائی نہیں چاہتا. بزرگ آدمی تو نہیں کہتا کہ دوائی نہ دیا کرو. جی سر. جی جناب ایک سوال ہے، دو سوال رہ گئے بس میرے. ایک سوال ہے یہ کہ جیسے قرآن مجید میں ہے کہ آدم علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا اور ان سے گناہ ہو گیا، پھر ان کو گناہ کے بعد زمین پہ بھیج دیا گیا. جی جی سر. تو جناب تو دیکھا جائے کہ گناہ تو انہوں نے کیا تھا، باقی کسی انسانوں نے تو نہیں کیا تھا. تو اس کی وجہ سے باقی انسانوں کو کیوں مطلب کہ یہاں پہ دھرتی پہ بھیجا گیا؟ یہ کوئی سزا تو ہو رہی ہے نا، یہ ہم زمین پہ آئے ہیں، کوئی سزا تو رہی ہے. سزا اللہ تعالیٰ نے تو مطلب جنت کے لیے ہمیں بنایا تھا نا، ادھر ہی رکھا تھا. تو ایسے مطلب انہوں نے تو ادھر اللہ تعالیٰ نے جنت اس کے لیے بنایا ہے جو طاعت کرے. جنت اب بھی ہے، ہم اگر طاعت کریں، گناہ نہ کریں تو جنت جائیں گے. ٹھیک ہے. وہ جنت جو تھا وہ دنیائی جنت تھا، وہ اخروی جنت نہیں تھا. جو ایک ایسا جنت تھا جو آخرت میں جو جنت ہوتی ہے وہ آدم علیہ السلام کی جنت سے بہت بہتر ہے. وہ ایک دنیائی جنت، حاشیہ حدیث میں وہ دنیا کی کوئی جنت تھی، دنیا میں جو آسمان میں تھی. اللہ تعالیٰ نے اس سے آدم علیہ السلام کو نکال دیا، اور آدم علیہ السلام کے فعل کی وجہ سے اس کے اولاد بھی وہ جنت سے فی الحال محروم ہو گئی. ٹھیک ہے نا. اب دنیا میں جب آئے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ اگر اس میں ہم طاعت کریں، ہم گناہ نہ کریں، ہم ایمان لائیں، اچھے کام کریں. اللہ تعالیٰ نے ہم سے کوئی یہ تو نہیں مانگا کہ ہم بھائی کوئی ناممکن کام کریں، جیسے کوئی کسی پہاڑ کو کاٹ دیں. نہیں، اللہ یعنی تم اچھی زندگی گزارو، لوگوں پہ ظلم نہ کرو، ماں باپ کی خدمت کرو، کسی کا حق نہ کھاؤ، بے گناہ لوگوں کو قتل نہ کرو. ٹھیک ہے نا. بہن بھائی کے ساتھ اچھا رہو، یا جھوٹ نہ بولو.
کہ پڑوسی کے جو ماں بہن ہے، پڑوسی کی بیوی ہے، اس کے ساتھ تم بری نظر سے نہ دیکھو، یہ تو سب اچھی بات ہے، ٹھیک ہے نا؟ جی 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 یہ کام کرو گے تو تم جنت میں جاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو دنیا میں ہمیں رکھا ہے، یہ کوئی ایک عذاب نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی دنیا میں تھے، وہ تو عذاب میں تو نہیں تھے نا۔ اہل بیت علیہ السلام اسی دنیا میں تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ، انبیاء سب اسی دنیا میں تھے نا۔ انہوں نے اچھے کام کیے، جنت، اور حضرت آدم علیہ السلام کی جنت سے ان کو بہتر جنت ملے گی۔ اور اگر ہم برے کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں غفور الرحیم ہوں، تم توبہ کرو جلدی سے، تم توبہ کرو، تم کہہ تو غلطی ہوگی، اللہ غلطی ہو گئی، یا اللہ غلطی ہو گئی معاف کرو، اللہ تعالیٰ معاف کرے گا، ٹھیک ہے نا؟ غلطی تو سب سے ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا جو بنائی ہے، یہ بہت بہترین موقع ہے ہمارے لیے، یہ ہمارے لیے بہترین موقع ہے، یہ کوئی عذاب نہیں ہے دنیا کے، یہ کوئی عذاب ہو، یہ ایک بہت اچھا موقع دیا ہے ہمیں اللہ تعالیٰ نے کہ ہم جو ہے وہ کام کر سکے جو فرشتے نہیں کر سکتے، یعنی گناہوں سے بچ کر جنت کمانا۔ جناب ایک پاکستان کے ہیں اسکالر جو علی مرزا صاحب ہیں، تو میں ان کا ایک کلپ سن رہا تھا، تو اس میں وہ بول رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج ہیں، ان کی جو بیویاں ہیں، وہ بھی اہل بیت میں سے ہیں، تو ان کے وہ کچھ دلیل دے رہے تھے، آپ نے شاید سنا بھی ہوگا جی اس کے ریگارڈنگ، تو کیا مطلب کہ حضور کے مطلب کہ ازواج بھی اہل بیت میں شامل ہے؟ دیکھیں میں آپ کو صحیح مسلم سے دکھا دیتا ہوں، بلکہ پی ڈی ایف سے دکھا دوں تو زیادہ آسان ہے۔ یہ دیکھو میرے بھائی، یہ صحیح مسلم ہے، چاپ دار الفکر، سنہ 2003 میں چھپی ہے۔ یہ کتاب ہے باب فضائل امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، ٹھیک ہے نا؟ جب یہ سعد بن وقاص کی حدیث ہے، حدیث نمبر 6114، اگر اس میں ریپیٹیشن کو آپ کاؤنٹ کریں، ریپیٹیشن کو نکال دیں تو 2404 نمبر حدیث بنتا ہے۔ یہ سعد بن وقاص کی حدیث ہے، جب یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ اللہ کی تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم، اپنے عورتوں کو بھی بلاؤ، ہم اپنے عورتوں کو بلائیں گے، سب وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے نا؟ بیٹوں کو بلاؤ، اپنی جانوں کو بلاؤ، اپنے جو تمہاری جان کی طرح ان کو بلاؤ، تمہارے اپنے عورتوں کو بلاؤ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی علیہ السلام، فاطمہ، حسن، حسین کو بلایا، فرمایا ہؤلاء اہل بیت، ٹھیک ہے نا؟ فرمایا یہ میرے اہل بیت کی ہے۔ پہلی بات یہ، عائشہ کو نہیں بلایا، حفصہ کو نہیں بلایا، زینب کو نہیں بلایا، دوسرا ان کی عورتیں 9 عورتیں، کسی کو نہیں بلایا، ٹھیک ہے نا؟ اگلی حدیث یہ ہے، حدیث نمبر 2408، ہم نے، راوی کہتا ہم نے زید بن ارقم سے پوچھا من اہل بیتہ نساء، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اہل بیت کون ہے، کیا اس کی ازواج اہل بیت میں سے ہیں؟ تو زید نے کہا کہ لا وائم اللہ، نہیں، اللہ کی قسم اس کی ازواج اہل بیت میں سے نہیں ہے، کیونکہ عورت جو ہے، عورت کو آپ طلاق دے سکتے ہیں، عورت کو طلاق دے سکتے ہیں، آپ سے طلاق لے کے وہ کسی دوسرے سے شادی کرے، اس کا اہل بیت بن جائے گا نا۔ اہل بیت تو وہ ہے جو آپ کا جڑ ہے، کبھی آپ سے وہ اجنبی نہیں بن سکتی۔ یہ زید بن ارقم کا قسم کا کے کہنا ہے کہ اہل بیت علیہ ان کے جو ہے اس کے ازواج ان کے اہل بیت میں سے نہیں ہے۔ اچھا، میں مزید آپ کو دلائل دکھا دوں، یا آپ اپنے وہ پلمبر صاحب سے پوچھ لینا، وہ اس کا جواب دے دیں۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے حکم آیا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے اہل بیت کو نماز کا حکم دے دو، صحیح ہے نا بھائی؟ اپنے اہل بیت کو نماز کا حکم دے دو، یہ قرآن مجید کا میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے حکم آیا۔ سورہ مبارکہ طٰہٰ میں آیا نمبر ہے 130 اس طرح ہے۔ اچھا، یہ کتاب تفسیر در منثور، چاپ دار الفکر، جزء خامس، کتاب چھپی ہے سنہ 2011 میں۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل کو نماز کا حکم دے دو۔ اخرج ابن مردویہ وابن عساکر وابن النجار عن ابی سعید الخدری، ان لوگوں نے، ابن مردوی نے، ابن عساکر، فلان نے ابو سعید الخدری سے روایت کی، جب یہ آیت نازل ہوئی ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ كَانَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم يَجِئُ إِلَى بَابِ عَلِيٍّ صَلَاةَ الْغَدَاةِ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آیت نازل ہوئی ہے تو علی علیہ السلام کے دروازے پہ فجر کے وقت آتے تھے، 8 مہینے تک آتے رہے، یقول الصلاة رحمکم اللہ، اللہ آپ پہ رحمت کرے، نماز کی طرف، نماز کے لیے اٹھ جاؤ۔ پھر اس آیت کی تلاوت کرتے تھے انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ پلمبر صاحب ہمیں دکھائیں کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کے دروازے پہ گئے ہوں، یا کیونکہ اللہ کی جانب سے حکم ہے نا کہ اہل بیت کو نماز کا حکم دے دو، اب تو پتہ چلے گا نا اہل بیت کون ہے۔ عائشہ ہے، حفصہ ہے، سودا ہے، زینب ہے، فلان ہے، فلان ہے، فلان ہے، ام حبیب، ان کے دروازے پہ جاتے نا، کسی حدیث میں نہیں ان کے دروازے پہ گئے، آتے تھے علی علیہ السلام کے دروازے پہ 8 مہینے تک، اور آیت تطہیر کی تلاوت کرتے تھے۔ وہ آیت تطہیر ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج کی، آیت تطہیر سمجھتے ہیں نا روہیت بھائی، آیت تطہیر سمجھتے ہیں آپ؟ جی 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 جی، انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت، یہ ایک دفعہ انہوں نے ازواج کو
کے لیے بھی پڑھاؤ, ایک دفعہ کسی حدیث میں دکھائیں, کسی حدیث میں نہیں. ٹھیک ہے نا بھائی. یہ کتاب شواہد التنزیل لقواعد التفضیل حاکم حسکانی کی 2010 میں کتاب چھپی ہے, ملاحظہ کریں. یہ ابو حمرا سے روایت کرتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ خادم تھے. یہ آیت جب نازل ہوئی ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم امیر المومنین علیہ السلام کے دروازے پہ ہر نماز کے وقت آتے تھے اور فرماتے تھے الصلاۃ رحمکم اللہ, اے میرے اہل بیت نماز پڑھو, اور آیت تطہیر کی تلاوت کرتے تھے. اور کئی طرق سے یہ روایت کرتے ہیں, مختلف طرق سے, میں اس تفصیل کی طرف نہیں جاتا. اچھا, میں ایک اور آپ کو دکھا دیتا ہوں دلیل کہ دیکھیں اہل بیت پر صدقہ حرام ہے اور ازواج صدقہ کاتی تھی. سمجھ میں آ رہی ہے بات آپ کو؟ جی. اہل بیت پہ کیا ہے؟ صدقہ حرام ہے. ازواج پہ صدقہ, ازواج بلکہ صدقہ کا کے کاتی تھی. یہ کتاب ہے صحیح مسلم, سنہ 2003 میں چھپی ہے. یہاں پر یہ ہے صفحہ نمبر 201 میں. مسلم ابن حجاج قشیری کہتے ہیں کہ اس کتاب میں جتنے احادیث ہیں یہ سب کے سب اجماعی ہیں. یہ میں نے صرف سیادی جمع نہیں کیا, سب اجماعی حدیث جو سب کے نزدیک صحیح ان کو جمع کیا. اچھا, اور یہاں پر صفحہ نمبر 489 میں حدیث نمبر 1072 میں وہاں پہ لکھا ہے کہ ان الصدقہ لا تنبغی لآل محمد, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل البیت کے لیے صدقہ حرام ہے. ٹھیک ہے نا. اب ازواج صدقہ کاتی تھی, ملاحظہ کریں. یہ کتاب ہے صحیح بخاری, چاپ دار الفکر دار احیاء التراث 2001 میں چھپی ہے. یہاں پر حدیث نمبر 1492 ملاحظہ کریں. وہ حدیث یہ ہے وجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم شاۃ میتۃ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بیڑ ملی ہے جو میتا تھا, مر چکا تھا. آتیتھا مولات لمیمونہ من الصدقہ, میمونہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج میں سے ازواج ہے, اس کا کوئی کنیز ہے, اس کو کسی نے صدقے میں دیا تھا. نبی کے بیوی کے کنیز کو کسی نے صدقے میں دیا تھا. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم هلا انتفعتم بجلدها, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم کیوں اس کے, یہ تو میتا ہے, یہ تو مردار ہے, نجس ہے, لیکن اس کے چمڑی سے تم فائدہ اٹھاؤ نا. قال انها میتۃ, لوگوں نے کہا کہ بھئی یہ تو میتا ہے, یہ تو مردار ہے, نجس ہے. فرمایا انما حرم لك اكلها, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کا کھانا حرام ہے لیکن اس کا چمڑا تو جائز ہے. اب دیکھو اس کے شرح میں علماء نے کیا فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کے کنیز کو لوگوں نے صدقہ دیا تھا. یہ شرح صحیح ابن بخاری, صحیح بخاری ابن بطال ہے, جزء ثالث چاپ مکتبۃ الرشد, صفحہ نمبر 453. اسی حدیث کو نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں اتفق کافۃ العلماء, کافۃ الفقہاء, سب فقہاء کا اس مسئلے پر اجماع علی ان ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج لا يدخلن فی آلہ الذین تحرم علیہم الصدقہ, اس اہل البیت میں شامل نہیں ہیں جن پہ صدقہ حرام ہے. یہ سب کا اجماع ہے. ٹھیک ہے نا. یہ اہل بیت پہ صدقہ حرام ہے, ازواج پہ صدقہ حرام نہیں ہے. صحیح ہے بھائی؟ جی. توضیح ہاں بتائیں, بولیں. کیجیے بات پوری کر لیجیے آپ. توضیح لشرح جامع الصحیح لابن الملقن, یہ بخاری کی شرح جلد نمبر 10, کتاب سنہ 2008 میں چھپی ہے. یہاں پر وہ بھی کہتا ہے اتفق کافۃ الفقہاء, سب مجتہدین فقہاء کا اجماع علی ان ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخلن, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج ہیں, بیویاں, اہل بیت میں جن پر صدقہ حرام ہے اس میں وہ ہے ہی نہیں, اس میں وہ شامل ہی نہیں, ان کے لیے صدقہ جائز ہے. ٹھیک ہے, یہ سب کا اجماع. اچھا